ہر صاحب ایمان انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مین مقصد جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بجا لانا۔ ارشاد باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن کس طرح کی عبادت بجا لائی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس عبادت کے اوصاف کا بھی ذکر کیا۔ عبادت کے اندر ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ انسان پوری دل جمی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تمام تر توجہات اپنے معبود حقیقی کی طرف کرتے ہوئے اس کی عبادت بجا لائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول ربکم، کہ تمہارا پروردگار یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا۔ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانے کا یہی مطلب اہل علم نے ذکر کیا کہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بجا لائی جائے۔ لیکن آج ہم ذرا اپنے اندر غور و فکر کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ آج ہم سربسجود ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتے نہیں، اگر آ بھی جائیں تو پھر ہماری تمام تر توجہات وہ دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہتی ہیں۔ ایک ہے تو حکایت سی لیکن لگتی حقیقت ہے کہ کسی جگہ پر امام صاحب نے عصر کی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب مقتدیوں کے اندر اختلاف سا ہو گیا، کسی نے کہا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کسی نے کہا 4 ہو گئی ہیں۔ تو ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا بڑے وثوق کے ساتھ کہ نہیں بھائی 3 ہی رکعتیں ابھی تک ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے پاس 3 ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حالانکہ اور نمازی بھی موجود ہیں، بقیہ بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 4 رکعتیں ابھی تک ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں ایک بڑا تاجر ہوں، میری 4 دکانیں ہیں، عصر کی نماز میں معاذ اللہ میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں کہ آج مجھے اس دکان سے اتنا آیا اور کتنا گیا، تو ابھی تک میری 3 دکانوں کا حساب مکمل ہوا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ لیکن آج اگر غور کیا جائے تو یہ چیز حقیقت ہے کہ ہمارے اذہان دوران نماز دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا مطالبہ یہ ہے تفرغ لعبادتی، کہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یعنی تیری تمام تر توجہات اپنے معبود حقیقی کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے عطا ہونے والے 2 انعام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بندو جب تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے تو میں تمہیں 2 انعام دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اور اسی دنیا کے اندر وہ 2 انعام ملنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ پہلا انعام یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، محتاجیوں سے تمہارا دل خالی ہو جائے گا۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ آج انسان اسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کی فراوانی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، اور پھر اسی چکر کے اندر کبھی انسان کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا، بندش ہو گئی ہے، کبھی کسی طرف کا سفر کرتا ہے، کبھی کہیں جا کر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے وہ بندش کھلوانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے جو مطالبہ کیا ہے اگر انسان اس مطالبے کو پورا کر دے تو اس طرح کے توہمات جو انسان کے دلوں کے اندر اور انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا،
یہ سارے کے سارے خیالات انسان کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اے میرے بندے، اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے قریب نہ آئے، مجھ سے دور رہے، میری عبادت کے لیے تم نے اگر اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو میں تمہارے دلوں کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو ناکارہ اور فضول کاموں کے اندر لگا دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ایسی عبادت اللہ رب العالمین بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جس عبادت کا وہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرے۔